نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ سب تن کے بیٹھے ہیں، اگر نہیں بیٹھیں تو بیٹھ جائیں، اگلا مصرع سننے کے بعد تو سب کو بیٹھنا پڑے گا صحیح کر کے۔ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں بے من کے بیٹھے ہیں۔ نبی کے نام میں نہ جانے کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس نام کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے۔ زمانے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں سب، نبی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ اب آہستہ سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا آہستہ سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جب آہستہ سے یہ انداز ہے تو آپ کا زور سے کیا ہوگا؟ اب ذرا بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے 1000 برس کے قریب ہندوستان میں حکومت کی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ تاج محل، لال قلعہ سب ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، اسے لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تاج نے پیار کو موجوں کی روانی دی ہے، دل کو ایک جوش ارادوں کو جوانی دی ہے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ حضرات تھوڑا سا ماحول آپ کو بنانا پڑے گا۔ میں کہوں گا یا خدا ہم بھی مقدر کے سکندر ہوتے، کاش طیبہ کے میناروں میں کبوتر ہوتے، دفن ہونے کو ہی جو مل جاتی طیبہ کی زمین، ہم اگر خاک بھی ہوتے تو منور ہوتے۔ اور سنو مسلمانوں، مرجھا رہا تھا گلشن وحدت تیرے بغیر، مرجھا رہا تھا گلشن وحدت تیرے بغیر، مہکی نہ یا حسین، مہکی نہ یا حسین، دنیا تیرے بغیر مہکی نہ یا حسین، جنت تیرے بغیر۔ اور سنو اس شعر کو سننے کے بعد کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ جنت خدا نے لکھ دی علی فاطمہ کے نام، جنت خدا نے لکھ دی علی فاطمہ کے نام۔ بیکار ہے تصور جنت تیرے بغیر، بیکار ہے تصور جنت تیرے بغیر۔ اور سنو مالک یزید بن تو گیا تخت و تاج کا، مالک یزید بن تو گیا تخت و تاج کا، لیکن چلا سکا نہ حکومت تیرے بغیر۔ حضرات اب چاہیے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو یا حسین، اور طرف کے بولو یا حسین۔ زور سے بولنا چاہیے اس لیے کہ ہندوستان کے حالات کیا ہیں یہ مفتی صاحب قبلہ بتائیں گے۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ حضرات مسجدوں مدرسوں کے خلاف یعنی پروپیگنڈے چل رہے ہیں، داڑھی والوں کو مٹا دو، ٹوپی والوں کو مٹا دو، اذانوں کو بند کرا دو۔ مگر میں کہوں گا مسلمانوں یاد رکھو عمل کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی اذان کو بند کر سکتا ہے، نہ مسجدوں مدرسوں کو بند کر سکتا ہے، نہ داڑھی ٹوپی والوں کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی اور کے ملک میں نہیں رہتے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں۔ اور غریب نواز کا جب تک ہندوستان میں مزار رہے گا، ہندوستان میں شان سے مسلمان رہے گا۔ ایک سونو نگم ظالم نے کہا تھا یعنی ہندوستان میں اذان پہ پابندی لگنا چاہیے۔ ابھی میں نے ایک واٹس ایپ پہ دیکھا غریب نواز کے مزار پاک پہ پھولوں سے بھری ہوئی ڈلیا لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے، غریب نواز کے قدموں پہ تجھے آنا پڑے گا۔ اور اذان کو مٹانے کی بات کہ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس وقت میں اللہ کا نام نہ بلند ہوتا ہو۔ کہیں فجر کی ہوتی ہے، کہیں ظہر کی ہوتی ہے، کہیں مغرب کی ہوتی ہے، کہیں عشاء کی ہوتی ہے، 5 وقتہ اذانیں ہوتی ہیں۔ میں کہوں گا محبت جب بھی ابھرے گی نیا انداز لائے گی، جہاں والوں سے کیسے وہ بھلا خود کو چھپائے گی۔ اذان 24 گھنٹے ہی جہاں میں ہو رہی سونو، جہاں جا کے تو سوئے گا وہاں آواز آئے گی، جہاں جا کے تو سوئے گا وہاں آواز آئے گی۔ تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیے، ماحول اپنا اچھا بنائیے، گھر میں پردے کا ماحول پیدا کیجیے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کیجیے، اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھیے، ماں باپ کی زیارت کیجیے۔ آج جلسہ آپ کراتے ہو اچھی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ماں ایک خوراک دوائی کے لیے ترس رہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو عمر بڑھانے کی نیت سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اب ماں باپ قبرستان میں تو بخشش کی نیت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سارے خاندان کے نام پہ بول دو سبحان اللہ، ایک بار سسرال والوں کے نام پہ بول دو، بول سکتے ہو۔ لوگ بڑے مسکرا رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سسرال والوں کا مقام اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا، ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات اب ہندوستان کے عظیم الشان خطیب اعظم کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے، جو اپنے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت کا درد رکھتا ہے۔ الحمدللہ جہاں ایک بار چلے جاتے ہیں بار بار بلائے جاتے ہیں، جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ پایا جاتا ہے، جو الحمدللہ خطابت کے ساتھ ساتھ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں عمدۃ المحققین، خطیب البراہین، عاشق حبیب الرحمان، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب قبلہ، حنفی مراد آبادی۔ لگنا چاہیے کہ 9 بجے ہیں جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، پہلے آپ تھوڑا آرام کر لو، آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر،
ماشاءاللہ دمداری اب ان کو بتائیے کہ ہماری ایسی تیاری. ہاتھ نیچے کیجئے آپ طلب کے بولیے نعرہ تکبیر. اب ذرا ایک بار سارا مجمع جتنے کھڑے ہیں بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرقان بھائی پوری کمیٹی کو بتا دو کہ یہاں کا جلسہ 4 بجے تک بھی چلے گا تو اسی شان و شوکت کے ساتھ چلے گا. ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ. شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ، سرزمین کسرول ضلع رامپور. بے سہاروں کو زمانے میں سہارا دے جا، بے سہاروں کو زمانے میں سہارا دے جا. وقت بیتا ہوا لوٹائے اشارہ دے جا. دل میں مولا نے تجھے بخشی ایسی طاقت، وقت کی ڈوبتی کشتی کو کنارہ دے جا.